کیا بات ہے سالے، پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ بادہ نے اس کے سامنے نوڈل کا باؤل رکھا، بقول امثال کے کہ اس سے بہار نہیں ہے جو وہ پھیکے کھانے کھائے۔ اس کے ضد کرنے پر وہ اس کے لیے نوڈل بنا کر لایا تھا۔ عادل کو کہ آج 10واں دن ہے نا تو وہ خدا ہے نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، بات تو فکر کی ہے، اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ بادہ نے اسے نوڈل کھلاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ہاں نہ 8 دن کا کہہ کر گیا تھا، آج 10واں دن ہے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں۔ اچھا تم ٹینشن نہ، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا، تم اس کے لیے دعا کرو کہ وہ بحری و عافیت سے لوٹ آئے۔ انشاءاللہ۔ چلو بے رات کافی ہوگی، اب سو جاؤ۔ چلو شاباش، شہریار نے اندر آتے ہوئے کہا تو بعد اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا فون بجا، مگر وہ کان بند کیے پڑی رہی۔ فون کرنے والا بے شاید حادثہ مستقل مزاج واقع ہوا تھا۔ تیسری بار جب فون بجا تو اس نے بند آنکھوں کے ساتھ موبائل سکرین پر ہاتھ مار کر کان سے لگایا۔ کال پک ہونے کے بجائے کٹ چکی تھی اور وہ کان سے لگائے ہیلو ہیلو کیے جا رہی تھی۔ موبائل پھر بجنا شروع ہو گیا۔ اب کی بار اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر کال پک کی۔ ہیلو ہیلو، کون بول رہا ہے بھائی؟ اس کی آواز سن کر دوسری کال پر موجود عادل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ کال کر کے سو گئے ہو کیا؟ دوسری جانب سے جواب نہ پا کر امثال جھنجھلا گئی۔ میں عادل بات کر رہا ہوں، امثال موبائل سے آتی آواز نے اسے ساکت کیا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ کہاں ہو؟ گھر آگے کے امثال نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ اس کی بے چین آواز سن کر دوسری طرف موجود عادل کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ پھیلی۔ آرام سے لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ سانس تو لو، اور میں ابھی گھر نہیں آیا۔ تم ایک کام کرو، میرے روم میں جاؤ، الماری میں ایک فائل پڑی ہوئی، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے مجھے، وہ بھیجو۔ تم کب آؤ گے؟ تم پہلے میرا کام تو کرو، پھر بتاتا ہوں۔ کیا ہوا سالے، کچھ چاہیے؟ شہریار اس کی آواز سن کر اٹھ گیا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، عادی کا فون ہے، میں سن کر آتی ہوں۔ اب آرام سے سو جائیے، ٹھیک ہے؟ شہریار نے دوبارہ آنکھیں موندی۔ یہ شاید تمہارے روم میں کیوں سو رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عادل نے پوچھا۔ ہاں بس تھوڑی طبیعت خراب تھی، اس لیے بھائی میرے روم میں سو رہے۔ امثال نے جوتا پہنتے ہوئے اسے بتایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا بخار ہے، تمہیں پتہ تو ہے کہ بھائی ایسے ہی ٹینشن لے لیتے ہیں۔ امثال آہستگی سے دروازہ بند کرتی باہر آئی۔ میڈیسن لی؟ ہاں لی تھی۔ امثال نے عادل کے روم کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی۔ واپس مڑی تو فون کان سے لگائے کھڑے عادل کو دیکھ کر اچھلی۔ تم کب آئے؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز عادی۔ او مائی گاڈ، امثال اس کی طرف لپکی۔ وہ جو اس کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے فون کان سے لگائے کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے بے احتیاط موبائل چھوٹا۔ دینا تو میں نے سرپرائز چاہا تھا، مگر یہاں تو میں خود ہی سرپرائز ہو گیا۔ اس کے پٹیوں میں جگڑے وجود کو دیکھتے ہوئے عادل نے کہا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ اتنے دن کیوں لگا دیے؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ تمہیں کیا ہوا؟ اس کے ماتھے اور گال کے بینڈیج دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے؟ عادل نے اس کا بازو پکڑ کر سامنے کیا جس پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ اوہ عادی، چھوڑو نا، بیٹھو۔ تم اتنے دن سے گھر سے نکلے ہوئے 8 دن کا کہہ کر گئے تھے اور 10ویں دن بعد آئے ہو، اور آتے ہی تفتیش شروع کر۔ تم اپنا یہ تھانہ وہیں چھوڑ کر آیا کرو۔ ارے مٹی ڈالو تم مجھ پر۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے اپنا حال دیکھا ہے تم نے؟ رنگت کیسے پیلی پڑ گئی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ کیا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ؟ ہاں؟ عادل دبی دبی آواز میں دوڑا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کی بگڑی حالت دیکھا اس نے گہری سانس لی۔ امسوڈیا تو اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے معذرت کی۔ کافی دیر تک اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکائی آنکھیں باندھ کے کھڑا رہا۔ کہہ کے گیا تھا نا کہ اپنا خیال رکھنا، نہیں رکھا نا؟ کبھی تو میری کوئی بات مان لیا کرو۔ اس کو غصہ ادا کرتے ہوئے اس کے ماتھے اور گال کی بینڈیج پر لب رکھے۔ کیسے ہوا؟ یوں نہیں جا رہی تھی، شاید بریک کا مسئلہ تھا تو گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ امثال نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ یہی بات ہے نا؟ عادل کو اس کا یوں نظریں جھکا کر بات کرنا کھٹکا تھا۔ وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی کہ سامنے والا کنفیوز ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہاں یہی بات ہے۔ امثال نے ذرا کی نظریں اٹھائی تھی۔ اچھا، میری چاکلیٹ اور شاپنگ کی ہے تم نے؟ امثال نے اس کو یوں کھوجتے پایا تو اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ ہاں لایا ہوں، اب بھی لوگی یا صبح؟
صبح دے دینا، ابھی تم ریسٹ کرو۔ ویسے بیچارے بھائی میرے روم میں سو رہے، مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گے، امسال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک ہی تمہارے بھائی نا، اب تو مجھے ان سے سوتنوں والی فیلنگ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جہاں مجھے ہونا چاہیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ عادل نے جل کر کہا تو امسال کھلکھلا کر ہنسی۔ تمہاری اس بدتمیز سے ڈمبل کو میں نے بہت مس کیا۔ عادل نے اس کے ڈمبل کو ہاتھ سے چھوا۔ تم مشن پر گئے تھے یا بلڈ کی کلاسز لینے؟ امسال گال سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی بات سن کر عادل دل کھول کر ہنسا۔ تم میرے ایموشنز کو فلرٹ کا نام دے رہی ہو، پھر بات ہوگی، ابھی تم سو جاؤ بھائی، کہتی وہ باہر نکل گئی۔ یہ کس لیے لے جا رہی؟ عادل وہ مسواش آ کے بلا پر ان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ کچن سے نکلتی زربا کے ہاتھ میں سوپ دیکھا اور وہ لالا سالیابی کے لیے کیوں، اسے کیا ہوا؟ عادل نے نارمل انداز میں پوچھا۔ مصطفیٰ شاہ کا صبح صبح اپنے کمرے میں بلوانا ہی اس کو ٹھٹکا گیا تھا۔ رات آتے ہوئے بھی اس نے حویلی کے اندر باہر گارڈز میں اضافہ دیکھا تھا۔ وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا نا؟ تو ہوں میں بھی نا، آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ آپ کون سا یہاں تھے؟ زروا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں بتاتی ہوں سالیابی کا نام، کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے؟ عدید بھائی کہہ رہے تھے ایکسیڈنٹ کروایا گیا ہے، گاڑی کے ٹائر سے بلٹ ملی ہے، اس سے کچھ دن پہلے کسی نے ان کو گولی بھی ماری تھی جو ان کے بازو میں لگی تھی۔ زربا کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ بائی کیا ہوا؟ زربا نے اس کو اسٹیل دیکھا تو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں یہ مجھے دے دو، میں وہیں جا رہا ہوں۔ عادل نے اس کے ہاتھ سے باؤل پکڑا تو وہ کندھے اچکاتی واپس مڑ گئی۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تو امسال کوچ پر بیٹھی ہاتھ میں ریموٹ پکڑے چینل چینج کر رہی تھی۔ ارے ایس پی صاحب کیا لے کر آئے ہیں؟ میں بتا رہی ہوں پھیکا سوپ میں نہیں پیوں گی، امسال اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اس نے سوپ اس کے سامنے رکھا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ لے ہی آئے ہو تو پلا بھی دو، میں خود نہیں پی سکتی۔ امسال نے اس کے سامنے اپنا دایاں بازو لہرایا۔ اس کو یوں دیکھتا پاک اس نے جنجلاہٹ ہو رہی تھی۔ یہ سب کیسے؟ عادل نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے ہوئے ٹی وی آف کیا۔ رات بتایا تو تھا، لگتا ہے بھولنے کی بیماری ہے تمہیں، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ چمچ بھر کا سوپ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں چمچ سے پینا، حلق بھی گیلا نہیں ہوتا۔ تم ایسے ہی پلاؤ، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ آدھی کیا ہو گیا؟ بتایا تو ہے، بریک سچ سننا ہے مجھے۔ تو بتا تو رہی ہوں کہ تم نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا کہ سچ سننا ہے مجھے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ عادل نے باؤل ٹیبل پر پٹھا، وہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ سالے مجھے مجبور مت کرو، میں تم سے سختی سے پیش آ، کیونکہ بات تمہاری اور میں رتی برابر بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ انہیں گہری سانس لیتے ہوئے بتانا شروع کیا، اتنا سب کچھ ہو کہ اور میں بے خبر رہا، لعنت ہو مجھ پر۔ کون تھا؟ مجھے کیا بتا؟ سوپ تو پلاؤ نے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے 5 سال ہو گیا پولیس سروس میں، ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور تم اس وقت جھوٹ بول رہی ہو سالے۔ عادل نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں نمی بڑھی۔ میں کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتی عادی، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ تمہیں، نہ ہی کسی اور کو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بتاؤ کون تھا؟ عادل نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ آؤ میرے ساتھ۔ امسال نے گہری سانس لیتے اس کا ہاتھ پکڑا اور عدید کے کمرے کے باہر جا کر اس کی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ تمہیں جانا ہے نا؟ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے عدید کے سامنے رکی۔ ہاں بتاؤ کون ہے؟ ایسے نہیں بتاؤں گی۔ پھر عدید کے پوچھنے پر امسال نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا۔ کھاؤ میری قسم کہ تم دونوں کچھ نہیں کرو گے، اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ امسال کی بات سن کر عدید نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹایا۔ ایسا ممکن ہی نہیں عدید، تم مجھے منع کرے۔ امسال نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بڑے تھے جہاں وہ بھی بس ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری قسم کچھ نہیں کہوں گا۔ یہی قسم تم پر بھی لاگو ہوتی ہے ایس پی صاحب؟ اس نے بے سہارا کہا۔ ہمیں بڑی بہرام شاہ، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اس دن تم نے اسے اغوا کیا تھا؟ عدید نے پوچھا۔ نہیں یہ اور بات ہے۔ اور کیا بات ہے؟ عادل نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتا سکتے، تم دونوں نے مجھ سے پرامس کی ہے اسے کچھ نہیں کہو گے۔ اگر وعدہ خلافی کی نا تو عدید میں بتا رہی ہوں میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر بے یقینی سے دونوں کی آنکھیں پھیلی تھی۔ سالے کیا کہہ رہی ہو؟ عدید نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے دونوں کو پکڑ کر کوچ پر بٹھا، خود ان کے سامنے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ میں نہیں چاہتی کہ 2 خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو، میں چاہتی ہوں اگر وہ آپ کے ہاتھ لگا تو آپ اسے مار دیں گے، بدلے میں ان کے گھر والے آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور یہ سلسلہ لمبا چل نکلے گا۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں کھونا چاہتی عدید، اگر تم میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، نہیں رہ پاؤں گی، پلیز تم سمجھو نا مجھے۔ امسال نے روتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر سر رکھا۔
اور اگر وہ دوبارہ آیا تو عادل نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، تو آئی پرومس اس بار خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری زندگی بھول نہ پائے گا کہ کسی امثال شاہ سے پالا پڑا تھا، امثال دانپی سے جیسے دانتوں کے نیچے بہرام شاہ ہو۔ ریلی ارے تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، پھر بھی کہہ رہی ہو، اس جیسے کہیں سیدھے کر چکی ہوں، وہ تو پھر ابھی بچہ ہے۔ امثال نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر تو وہ ہنس دیا۔ اچھا میں نے تمہاری بات مانی، اب تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ عدید اڑ کر الماری کے پاس آیا، میں نے صحیح کہا تھا، جہاں مجھے ہونا چاہیے وہاں تمہارے بھائی ہوتے ہیں۔ عادل کا اشارہ اس کے عدید کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھنے کی طرف تھا۔ عادل کی بات سن کر اس نے جلدی سے عدید کی طرف دیکھا جو الماری سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سمجھ گئی ہو یا کھل کر بتاؤں؟ عادل نے مانہیزی سے کہا تو وہ چمکی۔ عدید نے ایک گھڑی لا کر امثال کے ہاتھ پر باندھی۔ کچھ بھی ہو جائے تم اسے اپنے ہاتھ سے نہیں اتارو گی، کبھی بھی نہیں اتارو گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تاکید پر اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ تم امثال نے عادل کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ایک اور بات پوچھنی ہے؟ پوچھو بہرام شاہ کے اتنا سب کچھ کرنے کی وجہ؟ دماغ خراب ہو گیا اس کا؟ ہٹو مجھے نیچے جانا ہے، دادو بلا رہے ہیں، جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ کہتا ہے تمہیں چھوڑ دوں، رشتہ بیچنا چاہ رہا ہے اپنا، تم سے ڈیورس لینے کا بولے۔ اب ہوش اس کی بات سن عادل نے تیوریاں چڑھائی۔ تو تم نے کیا کہا؟ منع کر دیا، اب جیسے بھی ہو نکاح تو ہو چکا۔ امثال اس سے چڑھا تو بات اتنی کیسے بڑی؟ دھمکی دے رہا تھا کہ یا تو اس کی بات مان جاؤں یا پھر میں تمہاری جان لے لے گا۔ تو تم نے کیا کہا؟ جانے وہ کیا سننا چاہ رہا تھا؟ کہنا کیا تھا، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کا گریبان میرے ہاتھ میں تھا کہ اگر ایسا کچھ سوچا بھی تو عبرتناک موت دوں گی۔ امثال کے بعد ان کا عادل کے ہونٹ گہری مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اتنی محبت ہو گئی اس 2 نمبر ایس پی سے کہ اس کے خلاف بات بھی نہیں سن پائی۔ عادل نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تم پھر سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر۔ امثال 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تو کیا نہیں کرتی ہو؟ عادل نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ بالکل بھی نہیں۔ امثال ایک قدم مزید پیچھے ہٹی۔ مگر رات کو تو کوئی بڑی بے چینی اور بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی وہ قابل دید تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر نثار ہونے کو جی چاہ رہا تھا۔ عادل نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس کیا۔ تم واقعی مشن پر گئے تھے نا؟ تمہاری حرکتیں دیکھ کر مجھے شک ہو رہا، جب سے آئے ہو اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ امثال نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، پتہ نہیں یار، مگر دن بہ دن عزیز ہوتی جا رہی ہو، اگر یہ حال رہا تو کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ ایک بات کو امثال نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کو اتنا قریب دیکھ کر وہ تو کہیں اور ہی پہنچ چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا اس کے شہر میں جھگڑا جا رہا تھا، تم مجھ پر لائن مار رہے ہو۔ امثال کے بعد سن کر اس کا فسو ٹوٹ تھا۔ لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ شہری بھائی آپ؟ امثال نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ دروازے کی طرف آ گئی۔ یہ چیٹنگ ہے یار، عادل نے دور کھڑے امثال کو دیکھتے ہوئے کہا تو زبان چڑھاتی چلی گئی۔ پیچھے وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ لو بیٹا تمہاری بریانی آ گئی۔ ساریہ بیگم نے بریانی کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک پلیٹ سے ان کی بیٹی کا کچھ نہیں بننے والا۔ ماما یہ بیمار بن کر فالتو میں سب سے خدمتیں کروا رہی ہے۔ صبح نانو نے اس کے لیے کڑی اور نہاری بھجوائی تھی اور اب آپ اس کے لیے بریانی بنا کر لائی ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ بازل نے جل کر کہا۔ ہاں واقعی میرے بیٹے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر چیز میں تم آدھا حصہ بڑے دھیان سے بانٹتے ہو۔ ہاں تو جب مجھے میرا حق نہیں ملے گا تو مجھے آواز اٹھانی پڑے گی۔ اگر تم باز نہیں آئے نا تو تمہاری آواز کے ساتھ ساتھ میں تمہارا گلا بھی دبا دوں گی۔ ایک ہاتھ ابھی میرا سلامت ہے۔ امثال کا اشارہ اس کے پلیٹ کی طرف تھا جہاں وہ بڑے نمک سے بریانی اور بوٹیوں کا پہاڑ بنانے میں مصروف تھا۔ خبردار جو تم دونوں نے کوئی پھلاوا ڈالا اور بازی تم بہن کو بھی کھلاؤ، میں ذرا تمہارے بابا کو چائے دے دوں۔ ساریہ بیگم کہتی باہر نکل گئی۔ ہاں یاد آئی، یہ تمہارے اور ضربہ کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں یار، وہ کچھ دن پہلے میرے پاس آئی تھی کہ اسے بھی یونی میں ایڈمیشن لینا ہے تو عادل بھائی سے پرمیشن ڈلوانی میں اس کی ہیلپ کریں۔ اچھا اور یہ موبائل کا کیا چکر، تم اس سے رابطے میں کیوں تھے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے بھی موبائل رکھنے کا شوق ہے، مگر عادل بھائی رکھنے نہیں دیتے تو میں نے اسے لا دیا۔ لے تو نہیں رہی تھی مگر میں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں سالے نے دی ہے، کوئی پوچھے تو تمہارا نام لے لے۔ اور جہاں تک رہی رابطے کی بات ہو، اس دن میں نے تمہیں کال کی تھی لیکن تمہارا نمبر آف جا رہا تھا تو میں نے اسی سے کہا کہ تم سے بات کروا دے۔ اچھا بس اور تو کوئی بات نہیں؟ امثال نے اسے پرکھتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں اور کیا بات ہو کہ بھلا صحیح،
مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، وہ کچھ دن پہلے بابا کی پھپھو آئی تھی ضربہ کا ہاتھ مانگنے اپنے پوتے کے لیے۔ امثال نے سرسری سا انداز اپنایا۔ اچھا امثال نے سا ہلایا۔ ویسے سالے میں کہہ رہا تھا کیوٹ اور معصوم سے آگے تم دیکھ لو، بادل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اندر آتے شہریار نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، میرے شہزادے کیوں ہنسے ہیں بھائی؟ آپ کا یہ والا شہزادہ کہتا کہ وہ اب جوان ہو گئے، اس لیے اس کا کچھ سوچا جائے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ سوچ ہی لینا چاہیے۔ ہاں اس کے لیے سوچو، اور میرا کسی کو بھی خیال نہیں۔ اگر تم لوگوں کو یاد ہو تو میں 5 سال بڑا ہوں، مگر یہاں کسی کو فکر ہی نہیں۔ 2 کروا کر بیٹھے اور تیسرا تیاری میں ہیں۔ ادھی نے کافی کے مگ ان کے سامنے رکھتے ہوئے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ میں نے تو اس دن کہا تھا کہ ستاپی کے بارے میں سوچ لے، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہے اور آپ کے غصے کو بھی جی لیا کریں گی۔ سارے میں نے کب غصہ کیا؟ بلادید نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیوں؟ اس دن ڈاکٹر پاچی ہی نہیں تھے، سچی بتاؤں تو میں بھی بہت ڈر گئی تھی امثال، اور ڈر گئی تھی میں مان ہی نہیں سکتا۔ بادل نے نفی میں سالا تمہیں نہیں پتا، اس دن یہ سرخ آنکھیں اور سخت چہرہ لیے کوئی ویمپائر ہی لگ رہے تھے۔ مجھے لگا میں نہیں پڑتی، ہارٹ اٹیک سے ہی مر جانا ہے میں نے۔ اللہ نہ کرے، تینوں کے منہ سے بیک بک نکلا تھا۔ امثال کھلکھلا کا ہنسی۔ واہ بھائی کیا ٹائمنگ ہے۔ اچھا بھائی ایک بات بتاؤ، اس دن وہاں ایک نرس اسے کافی دیر سے تاڑ رہی تھی، جیسے ہی ان کا غصہ دیکھا بیچاری دبے پاؤں کھسک کے۔ سچویشن کوئی بھی ہو، تمہاری نظریں ہر وقت گھوم رہی ہوتی ہے۔ شہریار نے اس سے چپت لگائی۔ اچھا چلیے 10 بج گئے ہیں، جا کے سو جائیے۔ امثال نے عدید اور شہریار کے چہرے پر تھکاوٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہم لوگ یہیں سوئیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ تینوں میں سے کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں سوئے گا۔ مجھے میرا کمرہ کم اور فٹ پاتھ زیادہ لگتا ہے، جہاں جگہ جگہ فقیر سو رہے ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے کمرے میں جائیے، سکون سے لمبی تان کا سو جائیے۔ نہیں بچے، تمہیں رات میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، یہ ہمارے یہاں ہونا ضروری بالکل بھی نہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ اٹھیے چلیے، سارے دن کے تھکے آپ رات کو بھی سکون نہیں کریں گے۔ امثال کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ پیچھے وہ دونوں منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کتنی طوطا چشم لڑکی ہے یہ، کیسے ایک دوسرے سے لاڈ کرتے ہوئے ہمیں ایسے نظر انداز کر گئے ہیں جیسے ہم یہاں ہوں ہی نہ۔ ادھی نے منہ بنایا۔ ہماری بےعزتی نہیں ہوگی؟ ادھی نے بازل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی نہیں، تم فیل مت کرو، بازل نے اسے حوصلہ دیا۔ چلیے بھائی گڈ نائٹ، سو جی، میں ذرا انہیں بھی گڈ نائٹ کہہ لوں۔ امثال مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تم لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ چلو نکلو یہاں سے، میرا سونے کا ٹائم ہو گیا۔ امثال نے چٹکی بجاتے ہوئے انہیں دروازے کا راستہ دکھایا۔ سالے، عدید نے صدمے سے کہا۔ کیا سالے، چلو چلو شاباش۔ وہ دونوں منہ لٹکائے باہر کی طرف بڑھے تو امثال انہیں روک کر بارے بارے دونوں کے گلے لگے اور گال چومے۔ ابھی پوری طرح سے خوش بھی نہیں ہوئے تھے کہ امثال نے انہیں پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ کمرے سے باہر کوریڈور میں جا گئے تھے۔ شب بخیر، امثال نے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ ہلایا۔ کوریڈور ایک دم قہقہ سے گونج اٹھا تھا۔ سامنے مصطفیٰ، شہادت اور عائشہ اور شہریار کھڑے تھے۔ پتر، ایسے چباہٹ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی اور سنی ہے۔ مصطفیٰ شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا یار دادا جان، آپ بجائے ہمیں اٹھانے کے ہنستے ہیں، اور آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عدید کراہتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ دے کر بازل کو بھی اٹھایا۔ پتر، ہم تو ہال میں بیٹھے تھے، شاعری نے ہمیں بلایا کہ آئیے آپ لوگوں کو گڈ نائٹ کہنے کا انوکھا انداز دکھاتا ہوں۔ چلو اب جا کر سو جاؤ۔ میری طرف سے بھی گڈ نائٹ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ یہ آپ طوطا مینا کی جوڑی کیوں کھڑی ہے یہاں؟ امثال شہریار کی طرف گھومی، جہاں عائشہ شہریار سے 1 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ بیوی ہمیں کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ شہریار نے عائشہ کے کندھے پر اپنا بازو لپیٹا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اوہ، خیال سے اس کا بھائی کھڑا ہے یہاں۔ امثال نے آنکھیں گھماتے ہوئے عادل کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں نہ بیوی ہے میری، شہریار نے جتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سنبھال کر۔ عن قریب آپ کی یہ زوجہ محترمہ بے ہوش ہونے والی۔ امثال نے عائشہ کی غیر ہوتی حالت پر چوٹ کے عائشہ نے ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر شہریار نے گرفت مضبوط کر دی۔ مائی مجھے نہیں پتا، مجھے بھی بیوی چاہیے۔ بادل نے نیچے بیٹھے ہوئے ایڑیاں رگڑی کس دکان سے اور کون سا برانڈ چاہیے، ہم ابھی لا دیتے اپنے بھائی کو۔ امثال نے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے بچکایا۔ کہیں سے بھی لا دو، کوئی سا بھی لا دو، بس لا دو۔ بادل نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا۔ رکو میں تمہیں لا کر دیتا ہوں۔ شہریار اس کی طرف بڑھا تو اس نے اٹھ کر بھاگنے میں ہی عافیت جانے۔ چلو آپ سو جاؤ، تم لوگوں کا آج کا کوٹا پورا ہو گیا، شہریار نے کہا تو سب ہی سر ہلاتے ہوئے اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ ویسے کیا خیال ہے آج میں نہ رک جاؤں تمہارے پاس؟ عادل نے جھک کر امثال کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے اسے گڑا۔ ایس پی صاحب گڈ نائٹ۔ عدید اور بازل پھر ٹپکے تھے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ ہاں گڈ نائٹ۔ عادل نے ہاتھ چلاتے ہوئے گویا جان چھڑوانے چاہی۔ تو چلو چلتے ہیں پھر، یہاں کیوں رہے ہو؟
سونا نہیں، عدید نے شرارت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے اس کے کمرے میں لے جا کر چھوڑا۔ گڈ نائٹ، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا اور چھپاک سے باہر نکل کے پیچھے وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ایکسیڈنٹ کے تقریباً 15 روز گزر چکے تھے۔ اس کے لاکھ بابیلا مچانے والے شہریان اعزاز گارڈ اس کے ساتھ ہر وقت کے لیے تعینات کر دیے تھے۔ یونی میں بھی راجہ شاہ کی مدد سے اس نے سارے گارڈز کو یونی میں یہاں تک کہ کلاس روم کے اندر تک کی پرمیشن لے لی تھی۔ اور جب بھی باہر نکلتی ایک گاڑی اکثر اس کے تعاقب میں رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام شاہ کی گاڑی مگر گارڈز کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے، اتوار کی چھٹی ہونے کی وجہ سے سبھی گھر پر تھے۔ جمال فیملی کا لنچ آج ان کی طرف تھا، اس لیے صبح سے ہی سب خواتین مل کر کھانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ بشیر شاہ، ان کا بیٹا اور بہو بھی آئے ہوئے تھے بہرام کے لیے رامین کا رشتہ لے کر کہ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ حویلی کی چھت پر کھڑی اس وقت بھی بہرام کی گاڑی حویلی سے کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ چلو آج اس تماشے کو ختم کرتے ہیں، بڑبڑاتی ہوئی مریض عدید کو بتا کر ایک ملازمہ کو سالے اور ڈبے پاؤں پچھلے دروازے سے نکلی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ اس کے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے اس نے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتی جا رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر امسال مسکرائی۔ قدرے خالی جگہ پر اس نے گاڑی روکی، دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے امسال کو اندر کھینچا اور یہ جا وہ جا پیچھے ہونک بنی ملازمہ کو ہوش آیا اور وہ حویلی کی طرف سر پٹ دوڑی۔